السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، سب تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے اور سید المرسلین خاتم الانبیاء ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب اور تمام اہل بیت پر درود و سلام نازل ہو۔ عزیز ساتھیوں، اس ماہ مبارک کے اندر ہماری مراد ماہ محرم ہے۔ یہ مہینہ یقیناً ایک عظیم الشان مہینہ ہے اور مبارک مہینہ ہے۔ یہ اسلامی ہجری کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے اور یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بے شک مہینوں کی گنتی، مہینوں کا شمار اللہ رب العالمین کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہیں، اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 ایسے مہینے ہیں جو حرمت و ادب کے مہینے ہیں، یہی مضبوط دین ہے۔ لہذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ یعنی ابتدائے آفرینش ہی سے، جب سے دنیا آباد ہے، جب سے دنیا کو اللہ رب العالمین نے قائم کیا، پیدا کیا، اسی وقت سے اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے سے مراد کیا ہے؟ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی توضیح، اس کی تشریح پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ذکر فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب مضر الذي بین جمادى وشعبان، رواہ البخاری۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سال 12 مہینوں کا ہے، یعنی ایک سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت و ادب والے مہینے ہیں، 3 مہینے پے در پے کے بعد دیگرے ہیں، اور وہ مہینے ذو القعدہ کا مہینہ ہے، ذو الحجہ کا مہینہ ہے اور محرم کا مہینہ ہے۔ یہ تینوں مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، یعنی ایک کے بعد ایک آتا ہے، اور چوتھا مہینہ رجب مضر ہے جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر حرمت والے 4 مہینوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، یعنی اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر آپ اپنے نفسوں کے اوپر، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ یہاں ظلم کرنے سے مراد کیا ہے؟ ظلم کرنے سے مراد 2 معنی لیا جا سکتا ہے، جیسا کہ مفسرین نے بیان فرمایا ہے۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جنگ و جدال، فتنہ و فساد، ظلم و زیادتی، لڑائی و جھگڑا کرنا بالخصوص منع ہے، کسی طریقے سے آپ نہیں کہہ سکتے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یسألونک عن الشہر الحرام یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں کہ اس حرمت والے مہینے میں ہمیں لڑائی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، فتنہ فساد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ انہیں بتا دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے،
زمانۂ جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھا کرتے تھے، یعنی ان مہینوں کے اندر کسی طرح کی لڑائی نہیں کرتے، ان مہینوں کے اندر جنگ نہیں کرتے، اور وہ سارے کے سارے لوگ بالکل اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر کے رکھنے کی کوشش کرتے۔ اگر کوئی لڑائی ہو رہی ہوتی ان کے درمیان تو اس چیز کو بند کر دیا کرتے تھے، اور اسی چیز کو بالکل جب اسلام آیا تو اس چیز کو اور اونچا مقام عطا فرمایا، اور اس سے زیادہ بڑھ کر کے اس چیز کو بتانے کی کوشش کی گئی کہ اگر کسی انسان نے اس مہینوں کے اندر لڑائی کرنا شروع کر دیا، فتن و فساد برپا کرنا شروع کر دیا، تو یقین جانیے سب سے بڑا گناہ اس نے کیا۔ دوسرا معنی فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کا یہ ہے کہ آپ ان مہینوں کے اندر خصوصی طور پر اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کریں، اللہ رب العالمین کے لیے نافرمانی نہ کریں، بلکہ نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ ان میں نافرمانی کرنے کا گناہ کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، وہ یہ ہے جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو سال کے 12 مہینوں میں حرام قرار دیا ہے، پھر ان میں سے 4 مہینوں کو خاص کر دیا ہے کیونکہ ان میں برائی اور نافرمانی کا گناہ زیادہ ہوتا ہے، اور نیکی اور عمل صالح کا اجر و ثواب بالکل بڑھ جاتا ہے۔ جس قدر انسان نیک عمل کرتا ہے اتنا ہی زیادہ ثواب اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو دیا جاتا ہے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں ظلم کا گناہ اور بوجھ دوسرے مہینوں کی نسبت کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے، کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور ظلم کا گناہ اگرچہ ہر وقت بڑا ہوتا ہے لیکن اللہ رب العالمین جس مہینے کو چاہے اس میں ظلم کا گناہ اور بڑا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں میں سے پیامبر فرشتوں کو چن لیا، کلام میں سے قرآن مجید کو چن لیا، اور پوری سرزمین میں سے مساجد کو چن لیا، اسی طرح مہینوں میں سے ماہ رمضان کو اختیار فرمایا، اور حرمت والے مہینوں میں کو چن لیا، اور دنوں میں سے یوم جمعہ کو اللہ رب العالمین نے اختیار کیا، اور راتوں میں سب سے زیادہ بہتر رات لیلۃ القدر کو چن لیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جسے چاہے عظمت دے، یا اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، لہذا تمہیں بھی چاہیے کہ اسے عظیم سمجھو، اسے باعظمت سمجھو جسے اللہ تعالیٰ عظیم سمجھتا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، سال بھر میں عموماً اور ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر ہم سب کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، اور گناہوں سے اپنے دامن کو، اپنے آپ کو بالکل بچانا چاہیے۔ اگر ہم نے یہ کام کیا ہے اور اس پر عمل کیا ہے تو یقین جانیے کہ ہم بالکل اچھے ہو جائیں گے، اور ہمارا مقام اللہ رب العالمین کے ہاں بہت اونچا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے گا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی، ان گنے ہوئے چند ایام کی عظمت کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو اس مہینے کے اندر جو روزے کا ثواب ہے، جو روزے کا اجر ہے، وہ اجر ہمیں حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔